الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین، بڑی مسجد قصبہ رچھا، ضلع بریلی، اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے نہایت ہی معزز اور باوقار علماء کرام، حفاظ کرام، اس مسجد میں بھری ہوئی کھچا کھچ لوگوں کی تعداد سے میرے سامعین کرام اور چھتوں پر تشریف فرما اسلامی خواتین ماں اور بہن، میں اچانک آپ کے اس دیار میں، اس بستی میں آیا. کل میری بات ہوئی ذہین صاحب سے، اور میں صبح پہنچا جوکھن پور، سحری کی اور جمعہ کا خطبہ آج میں نے دیا جنتا میل کے پاس جو مسجد ہے، اور شام کا پروگرام آپ کے ہیں. پہلے سے اطلاع نہیں دی تھی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر پہلے سے کسی کو باخبر کروں گا تو آپ لوگ بھیڑ سنبھال نہیں پائیں گے. میری گزارش ہے ماں بہنوں سے کہ اوپر سے شور زیادہ آ رہا ہے، تھوڑا سا بچوں کو شور خاموش کرائیں، نہیں تو ہم 10 منٹ میں اپنی بات ختم کر کے چلے جائیں گے.
بچوں کا شور تھوڑا کم کرائیں. تو پہلے سے کوئی ارادہ نہیں تھا اور مجھے ابھی نکلنا بھی ہے. نکلنا تو جمعے کے بعد ہی تھا کہ بس خطبہ ہو گیا اب نکلا جائے، لیکن یہ تھا کہ بہت دنوں سے ایک کشش باقی تھی اور آپ لوگوں کے اندر بھی ایک جنون سا تھا، تو بات بنی اور اکرم پہلوان صاحب ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے کہ دے دیجئے اور بس وہیں سے ہم آپ کو ودا کر دیں گے اور رخصت کر دیں گے. تو پروگرام میں نے دے دیا. بہت لمبا پروگرام نہیں ہوگا، جتنی دیر آپ بیٹھیں، اور میں آپ سے مخاطب ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کی یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، بس اسی آیت کی روشنی میں چند باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں. اب ان چند باتوں میں جو بھی وقت آپ کا میں لے لوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. پہلے جملے پر غور کیجئے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو. مسارعت کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں دوڑ لگانا، جلدی کرنا، ریس لگانا. بھاگ کر جب کوئی آدمی چلتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس جگہ پر جلدی پہنچنا چاہتا ہے. تو جلدی کرو. کس میں جلدی کرو؟ اپنے رب کی مغفرت کو طلب کرنے میں. جس کو رب کی مغفرت مل گئی وہ کامیاب ہو. ہم اور آپ اس دنیا میں آئے ہی ہیں مغفرت کے لیے. ہمارے باپ حضرت آدم کو جس درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، وہ اسی درخت کے پاس گئے، پھل کھایا. آدم اور حوا دونوں کا جنتی لباس اترا. دونوں نے درخت کے بڑے بڑے پتوں سے اپنے جسم کو چھپایا. ان کو زمین پر بھیجا گیا. زمین پر آنے کے بعد ان لوگوں نے اپنی زبان سے جو دعا مانگی وہ اسی مغفرت کی دعا تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر، اپنے نفسوں پر ہم نے ظلم کیا ہے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. آدم علیہ السلام اس دنیا میں کتنے سال زندہ رہے، ان کی بیوی حوا کتنے سال زندہ رہی، وہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن موت کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، اس لیے جب بھی وہ اس دنیا میں اتارے گئے اس دن سے لے کر اپنی زندگی کے آخری وقت تک وہ یہی دعا کرتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. مغفرت طلب کرنا، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو. ہمارا اور آپ کا سب سے بنیادی کام یہ ہے کہ ہم ایسے اعمال اس دنیا میں کریں جن اعمال کے کرنے سے ہماری مغفرت ہوتی ہو، اور دعا بھی کریں اور ان گناہوں کے کاموں کو چھوڑیں جو ہمیں جہنم میں لے جاتے ہیں. یہ ہر انسان کی بنیادی ذمہ داری ہے. مسارعت کا ایک معنی ہوتا ہے جلدی کرنا. اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو. موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہر وقت کرو.
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस्तगफिरू रब्बकुम, लोगों अपने रब से मग़फ़िरत तलब करो, अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो, अपने रब से मग़फ़िरत की दुआ मांगते रहो। खुद मेरा यह हाल है, अल्लाह के नबी कहते हैं खुद मेरा यह हाल है कि एक दिन में 24 घंटे में सुबह और शाम से लेकर यानी सुबह से लेकर शाम तक इन 24 घंटों में मैं खुद अपने रब से 100 से ज्यादा मर्तबा मग़फ़िरत तलब करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह मियत मर्रा, मैं खुद अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता हूँ 100 से ज्यादा मर्तबा। ये उस नबी का हाल है जिस नबी को जन्नत का सर्टिफिकेट मिल चुका, जो जन्नत का दरवाजा सबसे पहले खटखटाएंगे, मकाम महमूद जिनका इंतजार कर रहा है, ये उस नबी का हाल है। वो कह रहे हैं कि मैं खुद 100 से ज्यादा मर्तबा अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता हूँ। इसलिए एक ऐसी दुआ बताई, इसको हर मुसलमान उठते बैठते चलते फिरते ये दुआ पढ़ता रहा करे। वो दुआ क्या है? अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैहि। छोटी सी दुआ है, याद कर लो इस दुआ को। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, मैं मग़फ़िरत तलब करता हूँ उस अल्लाह से जो मेरा रब है, मिन कुल्लि ज़ंबिन, हर गुनाह से, वो अतूबु इलैहि, और उसी की तरफ मुझे रुजू करना है, उसी की तरफ मैं रुजू करता हूँ, उसी की तरफ मैं पलटता हूँ। तो मेरे भाइयों गौर करो, अल्लाह के नबी 100 से ज्यादा मर्तबा मग़फ़िरत तलब कर रहे हैं। मग़फ़िरत हमें कैसे मिलेगी? हम उन कामों को करें जो हमें जन्नत में ले जाते हैं, और नेक कामों में जल्दी करें। आज मेरी तकरीर का ताल्लुक नेक काम से है ही नहीं। ये सारे मौलवी बताएंगे नेक काम करो, बुरे कामों से बचो, नेक काम करो, नेक काम करो। अल्लाह ने नेक काम करने का हुक्म ही नहीं दिया। इस आयत में अल्लाह ने नेक काम में जल्दी करने का हुक्म दिया। जैसे ही नेक काम करने का ख्याल आए वैसे ही हमें उस काम को करना है। अभी ख्याल आया, जैसे मान लीजिए मैं किसी यतीम की मदद करूंगा, किसी गरीब की मदद करूंगा, किसी भूखे को खाना खिलाऊंगा, और अब आप नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ख्याल आया और वहां से निकलने के बाद आए, अच्छा चलो अब कल कर देंगे यार, आज हमें ट्रक पे माल भर के भेजना है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, चलो ये काम कल कर लेंगे। आपके दिल में जैसे ये ख्याल आया था, आपको ये काम उसी वक्त करना चाहिए था। अब आपने कल पे टाल दिया। कल तक पता नहीं हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। अब एक चीज मैं बताता हूं आपको, जरा गौर से सुनिएगा, उससे बहुत कुछ नसीहत मिलेगी। एक वाकया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल अदबुल मुफरद के अंदर नकल किया है। बहुत माया नाज किताब, और इमाम बुखारी जैसी शख्सियत इस वाक़े को नकल करे, इसका मतलब इसमें शक और शुबे की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। अल अदबुल मुफरद में एक वाक़या नकल किया है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत पेश आई। लैट्रीन उस ज़माने में घरों में नहीं बनी हुई थी, जंगलों में लोग जाया करते थे पानी का बर्तन लेकर, तो उनको क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत पेश आई तो वो जंगल की तरफ चल दिए। सड़क पर, रोड पर कुछ लोग बैठे होते हैं, वो आपके यहाँ भी बैठे होते हैं, उस ज़माने में भी बैठे होते थे। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब पानी का बर्तन उनके हाथ में देखा तो सब लोग समझ गए ये जंगल जा रहे हैं, इनको क़ज़ाए हाजत से फारिग होना है। अबू बकर सिद्दीक पहुंच गए जंगल में, झाड़ियों की आड़ में चले गए। इमाम बुखारी तो यहां तक नकल करते हैं कि उन्होंने पानी का बर्तन जमीन पर रखकर बैठ भी गए, लेकिन अचानक उनके जहन में ख्याल आया, उड़ गए। लैट्रीन नहीं की, उड़ गए, पानी का भरा हुआ बर्तन भी उठा लिया और सीधे वापस आए और अपने घर चले गए। रास्ते में लोग जो बैठे थे उन्होंने फिर देख लिया, वो समझे कि क़ज़ाए हाजत से फारिग होकर अबू बकर जा रहे हैं अपने घर। अबू बकर सिद्दीक थोड़ी देर अपने घर रुकते हैं और उनको जो कुछ करना था कर लिए, फिर
پانی کا لوٹا اٹھا کر پھر چل دیے جنگل کی طرف. راستے میں جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے پھر دیکھ لیا ابو بکر صدیق کو, یہ تو پھر جا رہے ہیں, ابھی تو گئے تھے یہ پھر جا رہے ہیں. اور ابو بکر صدیق اب لیٹرین سے فارغ ہوتے ہیں, قضاء حاجت سے فارغ ہوتے ہیں, اب جا رہے ہیں. تو لوگوں نے جو راستے میں بیٹھے تھے طنز مارتے ہوئے کہا, کیا حال ہے؟ ہماری زبان میں کچھ کہا ہوگا, ایسے بنچلے لوگ اس زمانے میں بھی رہے ہوں گے مذاق کرنے والے. زیادہ کھا لیا ہے کیا؟ موشن ہو گیا ہے کیا؟ بد پرہیزی ہو گئی تھی کیا؟ ارے ابھی تو آپ قضاء حاجت کے لیے گئے تھے اور ابھی دیکھ رہا ہوں پھر دوبارہ چلے گئے. کیا بات ہے, پیٹ گڑبڑ ہو گیا ہے, زیادہ کھا لیا ہے کیا؟ کوئی چیز نقصان کر گئی؟ کیا کھا لیا؟ الگ الگ قسم کے الگ الگ لوگوں نے یہ بات کرنا شروع کر دی. ابو بکر صدیق نے جو چیز بتائی وہ سننے کے لائق ہے. فرمایا, اے لوگوں, تم نے مجھے پہلی مرتبہ لیٹرین میں جاتے ہوئے دیکھا, قضاء حاجت کے لیے جاتے ہوئے دیکھا, پھر وہاں سے مجھے لوٹا اٹھا کر واپس آتے ہوئے دیکھا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اس وقت قضاء حاجت کی ہی نہیں تھی, میں نے لیٹرین کی ہی نہیں تھی, میں ایسے ہی چلا آیا. کہ یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے, اتنی ضروری چیز چھوڑ کے اور آپ چلے آئے کیوں؟ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا, جیسے ہی میں بیٹھا فوراً خیال آیا, میں اسی خیال کی طرف آپ کو اجاگر کر رہا ہوں. میرے دل میں یہ خیال آیا کہ سونے کا ایک ٹکڑا, پیس آف گولڈ, سونے کا ایک ٹکڑا میرے تکیے کے نیچے پڑا ہے, اور اس کو میں صدقہ کر دوں, غریبوں میں دے دوں, تقسیم کر دوں, تو ایسے اگر میں سونے کا ٹکڑا کسی کو دوں گا تو ایک کو فائدہ ہوگا, کسی ایک کو, کیوں نہ میں اس کو نیلام کروں. تو میں گھر گیا, میں نے سونے کا گولڈ کا وہ ٹکڑا نکالا, میں نے اس کو نیلام کیا, جس نے زیادہ بولی لگائی اس کو میں نے بیچ دیا, اور جو رقم مجھے ملی وہ میں نے غریبوں اور مسکینوں میں صدقہ کر دی, غریبوں اور مسکینوں میں میں نے بانٹ دیا. جب میں غریبوں اور مسکینوں میں اس سونے کی قیمت دے چکا تو اب میں گیا اور قضاء حاجت سے اب فارغ ہوا. اب پہلے میں قضاء حاجت سے فارغ نہیں ہوا تھا, اب فارغ ہوا ہوں. تو لوگوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے, اے ابو بکر صدیق, یہ پہلی مرتبہ جو قضاء حاجت گئے تھے آپ لیٹرین کر لیتے, فارغ ہو جاتے, پھر گھر پہ آتے اور سونے کا ٹکڑا تقسیم کرتے, اس کو نیلام کرتے. اور مفرد کے الفاظ ہیں کہ میں ایسا چاہتا تھا کہ لیٹرین سے فارغ ہونے کے بعد سونے کے ٹکڑے کو میں بیچ کر غریبوں میں تقسیم کر دوں گا, لیکن پھر مجھے ڈر یہ لگا کہیں شیطان میرے ارادے کو بدل نہ دے. لیٹرین سے فارغ ہونے کے بعد جب تک میں گھر جاؤں, شیطان جو خون کی رگوں میں دوڑ رہا ہے اس کی وجہ سے کہیں میرا ارادہ بدل نہ جائے. ابھی جو صدقہ کرنے کا ارادہ میرے دل میں آیا ہے یہ لیٹرین کرنے کے بعد کہیں بدل نہ جائے, اس لیے میں شیطان کو یہ موقع نہیں دینا چاہتا تھا. اور میں گھر گیا, پہلے میں نے سونے کی ڈلی کو تقسیم کر دیا بیچ کر غریبوں میں, اور اب میں نے اس سے فراغت حاصل کی. میرے بھائیوں, جو کام لیٹرین سے فراغت کے بعد بھی کر سکتے تھے, لیکن کس ڈر سے, کہتے ہیں کہ انی اخاف ان الشیطان یسمی عنان عزمی, کہیں شیطان ہمارے لگام کو, ہمارے ارادے کی باغ دور کو کہیں موڑ نہ دے, ہمارے ارادے کو کہیں بدل نہ دے. اس لیے میں نے نیک کام کرنے میں جلدی کی, صدقہ و خیرات کرنے میں ہم نے جلدی کی. یہ ہے نیک کام کرنے میں جلدی کرنا. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم, اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی دوڑو, اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو. اور قرآن میں ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فاستبقوا الخیرات. حافظوں سے پوچھئے قرآن میں یہ کہاں آئی ہے, فاستبقوا الخیرات, خیر کی جمع خیرات. ہر نیک کام کرتے وقت سبقت لے جاؤ, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو.
ہم کوشش ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کس میں کرتے ہیں؟ تیری فیکٹری اتنی بڑی، ہم تجھ سے بڑی فیکٹری کھولیں گے۔ تیری فیکٹری کا مال اتنے ٹرکوں پر لد کے جاتا ہے، ہم اتنے ٹرک پر لاد کر لے جائیں گے۔ ہم نے دنیاوی کاموں میں ایک دوسرے سے ریس لگانا شروع کر دیا، جبکہ شریعت یہ کہتی ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، لیکن نیک کام کرنے میں، اچھے کام کرنے میں۔ جرجیت صاحب 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور مزید توفیق دے۔ ہم انشاءاللہ تہجد بھی پڑھیں گے۔ یہ ہے نیک کام میں آگے بڑھنے کی کوشش۔ کسی نے اگر 100 روپے دیے ہیں صدقہ و خیرات، انہوں نے 100 دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں اور برکت دے، میں انشاءاللہ کسی غریب کی 150 سے مدد کروں گا، اس کو پتہ بھی نہ چلے، اور آپ چپکے سے کسی کی 200 کی مدد کر دیجئے غریب کی۔ آپ نیکی میں آگے بڑھیے، لیکن کسی کو ذلیل کر کے نہیں، کسی کو برباد کر کے نہیں، کسی کو رسوا کر کے نہیں، اور کسی کو دکھا کے نہیں۔ قربانی کا مہینہ آ رہا ہے، ہم ابھی بکرا نہیں خریدیں گے، کیوں؟ پہلے دیکھ لوں پڑوسی کتنے میں خریدتا ہے۔ اب پڑوسی نے 15,000 کا بکرا خریدا، اب ہم جائیں گے 20,000 کا لینے۔ ہمارا بکرا پڑوسی کے بکرے سے کمزور نہیں ہو، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ آپ انتظار مت کریے، اللہ نے آپ کو طاقت دی، آپ پہلے سے خلوص نیت کے ساتھ قربانی کیجیے۔ یہاں تو یہ صورتحال ہے کہ ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں کپڑوں کی اور گلے کی اور اناج کی، تو غریبوں کو اپنی فیکٹری کے باہر اور اپنے گھر کے باہر لائن لگواتے ہیں، اور کسی کو اگر ہم سوٹ بھی دیتے ہیں، ساڑی اور کپڑے کا سوٹ وغیرہ، کسی غریب عورت کی مدد کرتے وقت تو اس کے ساتھ فوٹو بھی کھینچتے ہیں اور اس کو واٹس ایپ پہ ڈالتے ہیں کہ آج ہم نے اتنی غریب عورتوں کو چاول دیا، اناج دیا، کپڑا دیا، گلہ دیا، روپیہ دیا۔ آپ اس کا شو جو کرتے ہیں، آپ کی یہ صدقہ اور خیرات اور یہ عبادت آپ کے منہ پہ ماری جائے گی۔ اللہ کو وہ صدقہ پسند ہے کہ رجل تصدق بالصدقۃ فاخفاها، صدقہ کرو تو اتنا چھپا کے کرو، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، تمہارے دائنے ہاتھ نے کیا دیا تمہارے بائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہ ہو۔ آپ کسی غریب بچی کی مدد کرنا چاہتے ہو، چپکے سے فوٹو کھنچوائیں گے آپ اس کے ساتھ، یہ لیجئے صاحب، رمضان میں کمبل بانٹیے غریبوں کو، لیجئے دکھا دکھا کے فوٹو کھنچوا کے، آج میں نے 500 کمبل غریبوں میں بانٹے۔ ایسے بھی لوگ ضرورت مند ہیں جو اپنا ہاتھ آپ کے سامنے نہیں پھیلانا چاہتے، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری بے عزتی ہو، لیکن ضرورت مند ہیں، مستحق ہیں، وہ مستحق ہیں، لیکن نہیں چاہتے کہ ہمارا راز فاش ہو اور ہمارا مذاق اڑے کہ دیکھو یہ، وہ نہیں چاہتے۔ ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر دیجئے جو ضرورت مند ہیں لیکن خودداری کی وجہ سے زبان نہیں کھول پا رہے، ایسے لوگوں کو ڈھونڈیے آپ۔ اور دائیں ہاتھ سے 2 بائیں ہاتھ کو خبر نہیں، اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ شوہر اگر کسی کی مدد کر رہا ہے تو بیوی کو خبر نہیں ہونی چاہیے، بیوی کسی کی مدد کر رہی ہے تو شوہر کو پتہ نہ چلنا چاہیے، باپ اگر کسی کی مدد کر رہا ہے تو بیٹے کو پتہ نہ چلے، اور بیٹا کسی کی مدد کر رہا ہے تو باپ کو پتہ نہ چلے۔ یہ مطلب ہے دائیں ہاتھ سے 2 بائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہ ہو، یہ اس کا مطلب ہے۔ ہم نے اس کا مطلب کچھ سمجھا ہی نہیں، چپکے سے، کیونکہ چپکے سے جب کوئی کسی کی مدد کرتا ہے تو وہ اللہ کے لیے کرتا ہے، یقیناً اس میں وہ صرف اخلاص چاہتا ہے، اخلاص۔ تو فاستبقوا الخیرات، نیک کام کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ ایک واقعہ سناتا ہوں میرے بھائیوں، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، ذرا سنیے گا۔ غزوہ تبوک کا اعلان ہوتا ہے، غزوہ تبوک مدینے سے کوئی 1200 کلومیٹر کی دوری پر ایک غزوہ ہوتا ہے جس کا نام ہے تبوک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں کہ اس غزوے میں شریک ہونا ہے سب کو،
سب جمع ہو گئے. جیسے آج آپ یہاں موجود ہیں ایسے اللہ کے رسول نے جب پکارا تو سب موجود. اب اس کو یوں سمجھ لو, آپ نے کہا اس جنگ میں تمہیں کل ہی نکلنا ہے. سارے صحابہ نے کہا آمنا و صدقنا, آپ نے کہہ دیا ہم نکلنے کے لیے تیار. جبکہ موسم کون سا تھا سن لیجئے, سارے صحابہ کی کھجوروں کی فصل پک کر تیار, کل یا پرسوں کھجور کٹنے والی. یہ کھجوریں کل یا پرسوں کٹیں گی, پھر مارکیٹ میں جائیں گی, بکیں گی, اور اسی سے جو انکم ہوگی وہی پورے سال ہمارا خرچہ ہے, اسی پر ہمارے پورے سال کا خرچہ ہے. لیکن کسی ایک صحابی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول 2 دن ڈیلے کر دیجئے, ہمارے کھجوروں کی فصل کٹ کے تیار ہو جائے اور ہم کاٹ کے اپنے گھر رکھ دیں یا اس کو بازار میں بکوا دیں. کسی نے نہیں کہا, کھجور کی فصل پک کر تیار. آپ کے یہاں ابھی کوئی چلا جائے میل پر اور چندہ مانگنے لگے تو آپ صاحب پچھلی سال تو آپ نے 1000 دیا تھا, اس سال آپ 500 کر رہے ہو. ارے مولانا صاحب لے لیجئے, حالات بہت خراب ہیں, امریکہ ایران کی لڑائی چل رہی, ہمارا 30% مال تو ایران ہی جاتا ہے, ابھی بہت ہم لوگ اس میں پڑے ہوئے ہیں, اب یہ مال جائے گا کہ نہیں جائے گا اللہ بہتر جانے. مولانا صاحب جو مل رہا وہ رکھ لو. آپ ذرا سوچئے, ان کے کھجوروں کی فصل لگ کر تیار, اور گرمی اتنی کہ زمین پر پیر رکھ رہے ہیں تو پھلک پڑ جا رہے ہیں, آسمان آگ برسا رہا ہے, اتنی گرمی. اور اللہ کے نبی نے کہہ دیا نکلنا ہے تو سب نکلنے کے لیے تیار. اور دوری کتنی, 1200 کلومیٹر مدینے سے تبوک. اور 1200 کلومیٹر آج والا نہیں کہ مولانا جرجیت صاحب نے دلی سے فلائٹ پکڑی اور 1.5 گھنٹے میں بمبئی پہنچ گئے 1400-1300 کلومیٹر. یہ والا سفر نہیں. یا اپنی گاڑی سے 4 ویلر پہ گئے تو 16 اور 18 گھنٹے میں بمبئی. یہ والا سفر نہیں. گھوڑوں پہ جانا ہے, اونٹ پہ جانا ہے, کھچر پہ جانا ہے, اور لائٹوں کا بھی ایسا زمانہ نہیں, اور سڑکیں بھی ایسی نہیں. 1200 کلومیٹر کا سفر گھوڑوں پر, کھچر پر اور اونٹ پر یہ بیٹھ کے سفر کرنا ہے 1200 کلومیٹر کا. کسی ایک صحابی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی ہمارے کھجور کی فصل پک کر تیار ہے, کیا یہ جنگ 2 دن ٹال نہیں سکتے, 3 دن ٹال نہیں سکتے, 4 دن ٹال نہیں سکتے؟ کسی نے نہیں کہا. آپ نے کہہ دیا ہمیں نکلنا ہے, ٹھیک ہے ہم کل نکلنے کے لیے تیار ہیں. آپ نے فرمایا راستے کے لیے کچھ زیادہ راہ تو چاہیے, کچھ سامان بھی تو چاہیے راستے کے لیے. تو آج تم میں کون جو صدقہ کرتا ہے, کون ہے جو اس معاملے میں اللہ کی راہ میں مدد کرتا ہے؟ گھوڑے, اونٹ, کھچر, کھجور, کپڑا لتا, برتن, راستے میں ضرورت پڑے گی. کوئی ہے جو ذات راہ کے لیے چندہ کرو. آپ نے چندے کا اعلان کر دیا کہ آج کون کیا دیتا ہے. آج جو صدقہ کرے گا, آج جو تعاون کرے گا, اللہ اس کو جنت دے گا. آپ نے صرف صدقہ مانگا, تعاون مانگا. جنگ میں جانے کے لیے حضرت ابو بکر بھی لے آئے, حضرت عمر بھی لائے, جس سے صحابہ تھے سب نے کچھ نہ کچھ لانا شروع کر دیا. حضرت عمر فاروق آج خوش ہو گئے. اور سنیے میرے بھائیو دلچسپ منظر, حضرت عمر خوش ہو گئے, اللہ نے مجھے بہت مال دیا ہے, آج میں اپنے گھر کا آدھا مال لا کر صدقہ کر دوں گا. آدھا مال بہت مال ہو جائے گا. آج انشاءاللہ میں ابو بکر سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں گا. یہ نہیں کہا کہ میں ابو بکر سے زیادہ مال لاؤں گا, نہیں, یہ کہا آج میں انشاءاللہ ابو بکر سے بھی نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں گا. کیونکہ ابو بکر بہت تندرست ہیں, بہت تلاش آدمی ہیں, ان کے پاس زیادہ مال نہیں ہے. آج میں ان سے زیادہ مال صدقہ کر دوں گا, اور آج میں نیکیوں میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا. کسی کو کہا نہیں, دل میں سوچا.
حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ آج میں اتنا مال دوں گا کہ آج ابو بکر سے میں نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ ابو بکر بھی گھر چلے گئے اپنا مال لانے اور عمر فاروق بھی گھر چلے گئے، دونوں اپنا مال لائے۔ ابو بکر کے پاس تھوڑا مال تھا، وہ تھوڑا لے آئے۔ حضرت عمر فاروق کے پاس زیادہ مال تھا، وہ زیادہ لائے۔ اللہ کے نبی نے ان دونوں ہی سے پوچھ لیا۔ پہلے پوچھا عمر ماشاءاللہ بہت مال لائے ہو، اتنا زیادہ تم دے رہے ہو آج اللہ کی راہ میں؟ کہا ہاں۔ تو گھر پہ کیا چھوڑا ہے؟ گھر پہ کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا ہے؟ تو حضرت عمر نے کیا جواب دیا؟ ارے سنو رکشہ والو، بہت دنوں کے بعد تمہیں سننے کو مل رہا، غور سے سنو۔ حضرت ابو بکر عمر فاروق نے کیا جواب دیا؟ اے اللہ کے نبی، اپنے گھر کا آدھا مال لے آیا۔ آدھا اللہ نے مجھے جو دیا تھا اس کے 2 حصے میں نے کیے۔ میرے پاس 10 اونٹ تھے، 5 گھر میں چھوڑ دیے، 5 لے آیا۔ میرے پاس 10 گھوڑے تھے، 5 گھر میں چھوڑ دیے، 5 لے آیا۔ میرے پاس 10 کپڑے تھے، 5 گھر میں چھوڑ دیے، 5 لے آیا۔ میرے پاس 10 برتن تھے، 5 گھر پہ چھوڑ دیے، 5 لے آیا۔ میرے گھر پہ جو کچھ تھا اس کا آدھا آدھا کر دیا، آدھا گھر پہ چھوڑ دیا اور آدھا لے آیا۔ یہ میرے مال کا آدھا مال ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ تمہارے مال میں برکت دے، دعا دی۔ پھر آپ نے سوال حضرت ابو بکر سے کیا، ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ کہا یہ، کہا اچھا جو بھی لائے ہو ٹھیک ہے۔ بہت کم مال تھا وہ۔ حضرت عمر فاروق کے مال کے آگے تو سمجھ لو کہ وہ کا 100 روپیہ تو ان کا 1 روپیہ۔ لیکن ابو بکر سے پوچھا کہ تم کیا لائے ہو؟ کہ اللہ کے نبی یہ رکھا ہے۔ یہ لائے ہو؟ گھر میں کیا چھوڑا؟ گھر میں کیا چھوڑا؟ تو ابو بکر صدیق نے جو جواب دیا اسی جواب پر ٹکی ہے میری پوری تقریر آج کی۔ ابو بکر نے کہا کہ گھر پہ کیا چھوڑا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آیا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، میرے گھر پہ جتنا مال تھا سارا اٹھا لایا اور یہاں لا کر رکھ دیا، گھر پہ کچھ نہیں چھوڑا۔ اب میرے گھر پہ پانی پینے کے لیے ایک گھڑا بھی نہیں ہے، کیونکہ میرے گھر میں اگر گھڑا بھی تھا تو وہ میں بھی اس کو اٹھا کر لے آیا۔ میرے گھر کا سارا اثاثہ یہ موجود ہے جو میں نے یہاں لا کر رکھ دیا ہے۔ گھر میں اللہ کے نام کی سوا میں نے کچھ نہیں چھوڑا۔ سنتے ہی اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اسی وقت حضرت عمر فاروق نے حضرت ابو بکر صدیق کو کھینچ کر ان کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، اے ابو بکر، سوچا تھا کہ آج میں نیکیوں میں تم سے آگے نکل جاؤں گا، لیکن ہائے میری بدقسمتی، اے ابو بکر، آج بھی تو نیکیوں میں مجھ سے آگے نکل گیا۔ میں تو اپنے گھر کا آدھا ہی مال لایا اور آدھا گھر میں چھوڑ دیا، اور تم تو اپنے گھر کا سارا مال لے آئے جو اللہ نے تم کو دیا۔ اے ابو بکر، میں اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی آپ سے نیکیوں میں آگے نہیں نکل پاؤں گا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ نیک کام میں آپ سے آگے نکل جاؤں، لیکن میری قسمت ایسی کا ہے میں نیکیوں میں کبھی آپ سے آگے نہیں نکل سکتا۔ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش تو کی تھی حضرت عمر نے، سوچا تو تھا کہ آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں، لیکن نہیں، کیونکہ ابو بکر اپنے گھر کا سارا مال لے آئے۔ اسی غزوہ تبوک میں اللہ کے نبی نے اعلان کیا، کوئی ہے جو 100 اونٹ دے دے اللہ اس کو جنت دے گا۔ عثمان اٹھے، کہا اللہ کے نبی میں 100 اونٹ دیتا ہوں۔ آپ نے کہا لوگوں، عثمان نے 100 اونٹ دے دیے، کوئی اور ہے جو 100 اونٹ دے، جنگ میں ضرورت ہے۔ پھر حضرت عثمان اٹھے کہ اللہ کے نبی میں 100 اور دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا لوگوں، عثمان نے 100 اور دے دیے، کوئی اور ہے جو 100 اونٹ دے دے عثمان کے علاوہ۔ عثمان تیسری بار اٹھے کہ اللہ کے نبی میں 100 اور دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا عثمان تم 300 دے چکے ہو، اب میں عثمان سے نہیں کہہ رہا ہوں، عثمان کے علاوہ کوئی اور ہے جو 100 اونٹ دے، عثمان کے علاوہ کوئی اور ہے جو 100 اونٹ دے۔ چوتھی بار پھر عثمان اٹھے کہ اللہ کے نبی میں 100 اور دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں عثمان بس کرو، تم 400 دے چکے ہو، اب میں تم سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ اے لوگوں، عثمان کے علاوہ کوئی ہے جو اٹھے 100 اونٹ دے دے۔ 5ویں بار پھر عثمان اٹھے کہ اللہ کے نبی میں 100 اور دیتا ہوں۔
آپ نے کہا عثمان کتنا دو گے؟ میں نے تم سے 100 کہا، تم 500 دے چکے ہو۔ عثمان کے علاوہ میں دوسروں سے کہہ رہا ہوں کوئی اور ہے جو 100 دے۔ عثمان پھر اٹھے، اے اللہ کے نبی میں 100 اور دے رہا ہوں۔ آپ نے کہا عثمان 600، اب بس کرو، اب میں تم سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ فرمایا اے اللہ کے نبی جب تک آپ اعلان کرتے رہیں گے میں 100 بڑھاتا رہوں گا۔ آپ نے 7ویں بار کہا عثمان کے علاوہ کوئی ہے جو 100 اونٹ دے؟ عثمان پھر اٹھے کہ اللہ کے نبی میں 100 اور دے رہا ہوں۔ آپ سمجھ گئے کہ میں جتنی بار بھی اٹھوں گا عثمان ہی اٹھیں گے، کوئی اور نہیں دے سکتا، عثمان دیں گے۔ اب میں ان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالوں گا، 700 اونٹ دے دیے کافی ہے۔ جب 700 اونٹ وہ دے چکے تو اللہ کے نبی نے اسی موقع پر فرمایا اے عثمان ابھی جبریل میرے پاس آئے اور جبریل نے مجھ سے کہا کہ عثمان سے کہہ دو آج تو نے 700 اونٹ دے کر اتنی بڑی نیکی کا کام کیا ہے، اتنا بڑا نیکی کا کام کیا ہے کہ ما ذر عثمان ما ذر عثمان ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم قط۔ آج کے بعد اگر میرا عثمان ایک بھی نیک کام نہ کرے پھر بھی اللہ اس کو جنت دے کر رہے گا۔ نیک کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش، فیکٹریوں میں آگے بڑھے پھر رہے ہو، میلوں میں آگے بڑھے، اس کی اتنی بڑی تو ہماری اور بڑی ہو جائے، اس کا 4 ٹرک جا رہا ہے ہمارا 6 ٹرک جائے۔ ارے آپ کے ہاں آیا ہوں تو یہ بولنا پڑ رہا ہے، اپنے یہاں جاتا ہوں تو پاور لوم اور ہینڈ لوم پہ بولتا ہوں، کپڑے پہ بولتا ہوں، جہاں جیسا کاروبار ہوتا ہے بزنس ہوتا ہے وہاں اسی حساب سے میں بولتا ہوں۔ بنگال میں جاتا ہوں تو وہاں ان کی بھاشا بولتا ہوں، تالاب اور مچھلی والی، وہاں ان کا وہی بزنس ہے، تو جہاں جاتا ہوں وہاں اسی حساب سے بولنا پڑتا ہے۔ تو یہاں آیا ہوں تو یہی بولوں گا میرے بھائیوں، تصور کرو میرے بھائیوں، نیک کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش۔ کیسے نیک کاموں میں آگے بڑھتے تھے، کیسے نیک کاموں میں؟ 2 آیتیں پڑھی ہیں، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، مغفرت کی طرف دوڑو، اور دوسری فاستبقوا الخیرات، نیک کام کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو نیک کام میں، لیکن اس کو دکھا کر نہیں۔ مان لیجیے اگر آپ نے دیکھا جرجیت صاحب 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، یار جرجیت صاحب 5 وقت کی پڑھتے ہیں، میں انشاءاللہ آج سے تہجد بھی پڑھوں گا، چاشت بھی پڑھوں گا، اوابین بھی پڑھوں گا، میں اور نوافل کا اہتمام کروں گا، یہ ہو گیا۔ اب آپ کریے، کسی کو گرا کر نہیں، تو نیک کام میں آگے بڑھنے کی کوشش۔ آپ تصور کریں گے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، ذرا مزاج دیکھیے، اللہ کے نبی بیمار ہیں اور آخری بیماری ہے، مرض الموت میں مبتلا ہیں، آپ کی ساری بیویاں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کی ایک بیوی نے ساری بیویوں کے سامنے پوچھ لیا اے اللہ کے رسول اس دنیا سے اگر آپ رخصت ہو گئے تو آپ کے انتقال کے بعد کون سی بیوی آپ سے سب سے پہلے ملاقات کرے گی؟ یار اتنا تو بہار والے بھی نہیں شور کرتے جتنا یار آپ لوگ کر رہے ہو مسئلہ۔ جگہ کم ہے اسی لیے تو ہم نہیں سوچ رہے تھے کہ جمعے میں بھی میں نے کسی کو بتایا نہیں، چپکے سے، پھر بھی اتنی بھیڑ ہو گئی جمعے میں وہاں۔ یہ فیس بک کا زمانہ اور واٹس ایپ، کبھی کبھی سوشل میڈیا جو ہے نا، تھوڑا سا بھائی تھوڑی سی شانتی بنا لو، میں بہت نہیں بول رہا ہوں، بس تمہید۔ ہاں تو میرے بھائیوں غور کیجئے گا، حضرت عائشہ صدیقہ نے سوال کر لیا، آپ کی جتنی بیویاں بیٹھی ہیں اللہ کے رسول کے پاس، ایک بیوی نے سوال کر لیا کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ اس دنیا سے اگر رخصت ہو گئے تو کون سی بیوی آپ کے پاس سب سے پہلے آئے گی؟ مطلب ان کو یہ تھا کہ نبی سے ملاقات کس بیوی کی ہوگی۔ اب جس کی اتنی بیویاں ہوں کسی ایک کا نام لے لے تو طوفان تو کھڑا ہو جائے گا نا گھر میں۔ جس کی 2 بیویاں ہوتی ہیں وہ بچ بچ کے رہتا ہے، یہاں تو 7 اکٹھی بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب آپ کس کا نام لیں؟ کسی کا نام نہیں لیا۔ سنن نسائی کے الفاظ ہیں اور بخاری کے بھی الفاظ ہیں،
آپ نے شارٹ میں جملہ کہہ دیا، اس جملے پر غور کیجئے. آپ نے فرمایا میری ایک بیوی سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرے گی. اتنی بیویوں میں سب سے پہلے جو بیوی آئے گی اس کا نام نہیں بتایا کہ وہ کون ہوگی. آپ نے کہا اطولکن یدن، میرے پاس سب سے پہلے وہ بیوی آئے گی جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہوگا. شارٹ میں کہہ دیا جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہوگا. اس وقت تو ساری بیویاں خاموش رہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ نے پلاننگ کر کے سب کو دوسرے کمرے میں بٹھا لیا. ادھر اور ایک لکڑی لے آئی اور لکڑی لا کے سب کے ہاتھ ناپنے لگی، دیکھیں کس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہے. جب سب کے ہاتھ ناپنے لگی تو سب سے زیادہ لمبے ہاتھ آپ کی بیویوں میں سب سے زیادہ لمبے ہاتھ حضرت سودا کے نکلے. آپ کی بیوی میں ایک نام سودا بھی ہے، سودا کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے نکلے. یہ سودا سب سے پہلے جائے گی اس دنیا سے. کتنی خوش نصیب ہے سودا. اور حضرت سودا بھی خوش ہیں، میرا ہاتھ سب سے لمبا، یعنی میں سب سے پہلے اللہ کے رسول سے ملوں گی، اپنے شوہر کے پاس میں سب سے پہلے جاؤں گی. ساری بیویاں سودا کو خوش نصیب سمجھ رہی ہیں اور سودا بھی اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ رہی ہیں. اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو چکے، جا چکے، آپ قبر میں دفن ہیں، روضہ اقدس کے اندر موجود ہیں. میرے بھائیوں یہ تمام بات ہو گئی، لیکن اب انتظار ہو رہا تھا کہ سودا سب سے پہلے انتقال کریں گی، لیکن بیمار پڑی حضرت زینب بنت جہش، اور سب سے پہلے انتقال جس بیوی کا ہوا اس کا نام تھا زینب بنت جہش. آپ کی بیویوں میں سے سب سے پہلے انتقال کس عورت کا ہوا؟ بیوی کا، زینب کا. سب دنگ رہ گئی ہے، بیماری میں بھی نہیں کہہ رہی تھی تو ابھی صحیح ہو جائے گی. پہلے تو سودا جائے گی، تو تھوڑی جائے گی، پہلے ہو ہی نہیں سکتا. اور زینب بھی سوچ رہی تھی میں تھوڑی جاؤں گی، کیونکہ ابھی تو مجھ سے پہلے بھی جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے وہ تو بیوی موجود ہے، میں تھوڑی ابھی انتقال کروں. لیکن انتقال کس کا ہوا؟ زینب بنت جہش کا. تب ساری بیویوں نے سوچا کہ اللہ کے رسول کی بات غلط کیسے ہو سکتی ہے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، آج تک نبی کی کوئی بات غلط نہیں ہوئی، آج کیسے غلط ہو سکتی ہے. غور کرنے لگی تو کہا رے ہم ہی لوگ نبی کی بات سمجھ نہیں پائے. اطولکن یدن، جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے، مطلب لمبائی چوڑائی میں نہیں. اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا کہ جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے، یعنی جو غریبوں اور مسکینوں میں سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والی ہوگی اور اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ لٹانے والی ہوگی، وہ سب سے پہلے جائے گی. اور زینب بنت جہش سب سے زیادہ صدقہ، سب سے زیادہ خیرات کرنے والی اور سب سے زیادہ غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھنے والی بیوی تھی. یہ مطلب تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا. تو نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے حضرت زینب بنت جہش ساری بیویوں سے آگے نکل گئی، اور اتنی آگے نکلی کہ اللہ کے نبی کو اشارہ کرنا پڑا اطولکن یدن، جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے، یعنی جو سب سے زیادہ صدقہ، سب سے زیادہ خیرات کرنے والی ہوگی، وہ سب سے پہلے جنت کے اندر، وہ مجھ سے سب سے پہلے ملے گی. یہ اشارہ. قرآن کی اس آیت میں ایک دوسرا لفظ بھی آیا ہے، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، جلدی کرو، یعنی نیک اعمال میں جلدی کرو. وجنت عرضها السماوات والارض، اور جنت کو پانے کے لیے جلدی کرو، حصول جنت کے لیے جلدی کرو، جنت میں داخل ہونے کے لیے جلدی کرو. عرضها السماوات والارض، جس جنت کا رقبہ، جس جنت کا طول و عرض، جس جنت کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. کتنی ہے؟ زمین و آسمان کے برابر. بخاری کی روایت میں اگر آپ پڑھیں گے نا تو سب سے کمتر جنتی کو بھی جنت میں کتنی جگہ ملے گی آپ کو معلوم ہے؟ اور سنو، سب سے کمتر درجے کے جنتی کو، سب سے کم درجے کا، سب سے کم عبادتیں اور سب سے کم نیکیاں کس نے کی ہوں گی کچھ پتہ نہیں ہے. کوئی تو ہوگا جس نے پوری دنیا میں سب سے کم نیکیاں کی ہوں گی اور وہ جنت ملے گی اس کو. اللہ کے نبی کہتے ہیں جس نے سب سے کم نیکیاں کی ہوں گی اور جو سب سے کم درجے کا جنتی ہوگا، کم تر درجے کا،
اس کو بھی جنت میں اتنی جگہ رہنے کے لیے ملے گی کہ اگر کوئی گھوڑا وہاں سے سفر کرے اور وہ گھوڑے پر بیٹھے اور اس گھوڑے پر بیٹھ کر سفر کرنا شروع کرے تو 100 سال تک وہ گھوڑا دوڑتا رہے گا. 100 سال تک نان اسٹاپ وہ گھوڑا دوڑتا رہے گا, چلتا رہے گا, نان اسٹاپ, کہیں نہیں رکے گا, کھانے کے لیے نہیں, پینے کے لیے نہیں. 100 سال تک نان اسٹاپ دوڑے. 100 سال کے بعد گھوڑا جہاں رکے گا اتنی جگہ اس جنتی کو دی جائے گی جو سب سے کم تر درجے کا جنتی ہے, جو سب سے نیچے درجے کا جنتی ہے. اتنی جگہ اس کو دی جائے گی. اپنے پڑوسیوں کی 2-2 فٹ اور 1-1 فٹ زمین پر قبضے کرنے والوں, اپنی بیٹیوں کا حق مار کے شادیاں کرنے والوں, اپنی بہنوں کا حق مار کے کھا جانے والوں, جنت کی خوشبو بھی تمہیں نہیں ملے گی چاہے سجدے کر کر کے تم, ناک رگڑ رگڑ کے تم اپنی جان ہی کیوں نہ دے دو. مولانا صاحب یہ مت بولو, اس حمام میں تو سبھی ننگے ہیں, سب ننگے ہیں. بڑے بڑے سیٹھ بھی ہوں گے, کیا بیٹی کو حصہ کھائے گا؟ حصہ 25 لاکھ شادی میں خرچ کر تو دیا ہے. تیرے باپ نے کہا تھا 25 لاکھ کی شادی کر, تیرے دادا نے کہا تھا 25 اور 30 لاکھ کی شادی کر. یہ 25 اور 30 لاکھ کی شادی کرنے کے بعد بھی آپ کی بیٹی آپ کی وراثت سے محروم نہیں ہو سکتی. پچھلے سال رمضان کا واقعہ بتا دوں, میں اپنے اٹاوا میں وضو بنا رہا تھا, وضو نل پہ بیٹھ کے مسجد میں, رمضان کا مہینہ تھا. تو ایک لڑکا میرے بغل میں وضو بنا رہا تھا, وہ کہہ رہا مولانا ایک مسئلہ پوچھوں. میں نے کہا پہلے وضو تو بنا لے. کہتا چھوٹا سا مسئلہ ہے. ہم نے کہا بتا. کہتا ہے کہ یہ کلّا جو کر رہے ہیں روزے کی حالت میں, ایسے کلّا کر تو زبان میں یہ پانی چپکا رہتا تھوڑا سا. بھائی جب کلّا کریں گے تو پانی تھوڑا بہت تو زبان میں چپکے گا ہی. تو اگر یہ تھوک کے ذریعے یہ پانی حلق میں چلا جائے اور پیٹ میں چلا جائے, اس سے روزے پہ کوئی فرق پڑے گا؟ میں نے سوچا یار بڑا نیک لڑکا لگ رہا ہے, بڑا دیندار ہے, بڑا بیچارہ. میں نے اس سے کہا کہ بیٹا کل جمعہ ہے, انشاءاللہ اٹاوا ہی میں خطبہ دوں گا, یہ مسئلہ میں جمعے کے خطبے میں بیان کر دوں گا, سب کو اس کا پتہ چل جائے گا. ابھی بتاؤں گا تو آپ کو پتہ چلے گا, لیکن خطبے میں بتاؤں گا تو سب کو پتہ چل جائے گا, ویڈیو بھی بن جائے گی. کہنے لگا ٹھیک ہے. میں نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا, میں نے کہا بہت نیک آدمی ہے بیچارہ یہ. شام ہوتے ہوتے اس کی بہن میرے پاس چلی گئی اور اس نے جو رونا دھونا شروع کیا, اور وہ صبح فجر نماز کے جمعے میں سب سے اگلی سب میں آ کے بیٹھا ہوا ہے کہ آج مولانا جرجی صاحب ہو سکتا ہے کہ میرا نام لے کر بیان کریں اور بیان کریں گے یہ مسئلہ. اور ہم نے تقریر میں جو پھر بیان کیا تو میں نے کہا کہ اتنے بڑے لوگ متقی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور وضو خانے پر بیٹھ کر یہ پوچھتے ہیں کہ زبان پر چپکا ہوا پانی اگر حلق کے ذریعے پیٹ میں چلا جائے تو روزے پہ کوئی فرق پڑے گا یا نہیں. جن کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی بہنوں کا حق مار کے کھائے ہوئے ہیں, ان کا باپ مرنے سے پہلے وصیت کر گیا تھا کہ میری بیٹی کو بھی زمین سے حصہ دینا, میری وراثت سے میری بیٹی کو بھی حصہ دینا, لیکن بھائی نے اس کا حق مار لیا ہے. اپنی بہنوں کا حق مارنے والوں, باپ کی وراثت سے ویسی اس کو بے دخل کرنے والوں, تم اتنے بڑے متقی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو, تمہارے ایک بھی روزے اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گے, تمہاری ایک بھی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی. اور وہ سر نیچے کر کے کھجلاتے ہوئے کہہ رہا کہ مسئلہ تو پوچھا تھا اور یہ مولانا کو بتا کس نے دیا کہ میری بہن کا بھی حق کسی نے مارا ہے. یہ تو اچھا ہوا کہ میں نے اس کا نام نہیں لیا, اور نام لینے کا ادھیکار بھی نہیں تھا, حق بھی نہیں تھا. میں نے یہ بات آج بھی کہہ دی, سمجھ لو کس کس پر گری ہوگی, کس کس پر گری ہوگی. روزے رکھ لیے صاحب, یہ تو آپ اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں. اگر آپ نے آپ کے مرنے سے پہلے وصیت نہیں کی کہ میرے بیٹے اور بیٹیوں کے درمیان اور بہن کے درمیان جتنا کتاب و سنت کی روشنی میں حق بنتا ہے ان کا حق دے دیا جائے, اپنی زندگی میں یہ کہنا پڑے گا آپ کو. اور اگر یہ نہیں کہتے اور اسی حال میں مر گئے تو معاف کیجئے گا, اللہ اپنا حق تو معاف کر سکتا ہے, لیکن اگر بندے کا حق مارا ہوگا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا.
یہ لمبی داڑیاں رکھنے کے بعد یہ مت سمجھو کہ جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا. پوری رات شب قدر میں قرآن پڑھنے کے بعد یہ مت سمجھو کہ اب ہمیں جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا. حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا پڑے گا جو بہت ضروری ہے ساتھی. اور برا لگے تو لگتا رہے میرے باپ کا جائے. شریعت میں اگر یہی دیکھا جائے کہ کسی کو برا لگے گا تب تو آپ کچھ بھی نہیں بول پائیں گے. نماز پہ بولو تو بے نمازیوں کو برا لگے گا, چوری پہ بولو تو چور کو برا لگے گا, شراب پہ بولو تو شرابیوں کو برا لگے گا, جوئے پہ بولو تو جواریوں کو برا لگے گا, پردے پہ بولو تو ان کو برا لگے گا جو چھتوں پہ سن رہی ہے میری شاپنگ رکوا رہا ہے. اب عید کی شاپنگ کیسے ہوگی؟ بولو گے کہ آپ اگر سب کا خیال ہی رکھا جانے لگے تو کیا لیلا مجنون کی کہانی سناؤں یہاں بیٹھ کر؟ میرے بھائیو, شریعت کسی کو معاف نہیں کرتی. یہاں تک کہ محمد رسول اللہ نے ایک مرتبہ اپنے ماں کی قبر کی اجازت مانگی, زیارت کی کہ اے اللہ استاذنت ربی ان ازور قبرہا, اے اللہ مجھے میری ماں کی قبر کی زیارت کرنے کی اجازت دے دے اور میں اس قبر پر جا کر میں اپنے ماں کی قبر پر جا کر استغفار کر لوں, مغفرت کی دعا کروں. اے اللہ مجھے اجازت دے کہ میں اپنے ماں کے لیے مغفرت کی دعا کروں. اللہ نے فلم یوزن لی, اجازت نہیں دی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ماں کی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے ہو. یہ شریعت ہے. شریعت محمد رسول اللہ کی ماں کو بھی نہیں چھوڑ رہی ہے. ہمیں اور آپ کے خلاف اگر کوئی بات چلی جائے تو برا نہیں ماننا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو بھی ان کی ماں کی مغفرت کی دعا کی اجازت نہیں دی. تب اللہ کے نبی نے کہا اللہ زیارت تو کر لوں, اپنے ماں کی قبر کو تو دیکھ لوں. تب اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں ماں کی قبر کی زیارت کر سکتے ہو, کیونکہ وہاں جا کر لوگوں کو اپنی قبر یاد آئے گی. یعنی ہمیں بھی ایک دن مر کر اسی قبر پہ جانا ہے, اس لیے اجازت دیتی کہ اپنے ماں کی قبر کی اجازت زیارت تو کر سکتے ہو لیکن مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. شریعت وہ ہے جو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتی ہے تبت یدا ابی لہب, اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ برباد ہو جائے. ابو لہب کون تھا؟ محمد رسول اللہ کا چچا. شریعت نبی کے چچا کو نہیں چھوڑتی ہے, ہمیں آپ کو چھوڑ دے گی؟ شریعت کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کرو. حضرت فاطمہ ایک دن حضرت علی سے غصہ ہو کر چلی آئیں. میری ماں بہن بیٹیوں سنو, حضرت علی سے ناراض ہو کے چلی آئیں. اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھا, سمجھ گئے. کہا بیٹی کچھ اداس لگتی ہو. باپ تو وہی ہے جو اپنی اولاد کا چہرہ دیکھ کے سمجھ جائے کہ میرا بیٹی خوش ہے کہ نہیں. کہا بیٹی کوئی بات ہے؟ پہلے تو چھپایا, بعد میں کہا ہاں میں علی سے ناراض ہو کے چلی آئی ہوں. آپ نے غلطی نہیں پوچھی, علی کی غلطی یا تمہاری غلطی. آپ نے فرمایا بیٹی اسی وقت تم میرے گھر سے نکلو اور سیدھے علی کے گھر جاؤ. اب حضرت فاطمہ کہتی ہیں ابو میری غلطی نہیں تھی, سنیے تو صحیح, علی نے میرے ساتھ ایسا کیا, میرے ساتھ ویسا کیا. اللہ کے نبی کہتے ہیں فاطمہ میں یہ بھی نہیں سنوں گا کہ غلطی کس کی ہے. اپنے گھر جاؤ, مجھے وہاں جا کر بلاؤ, وہاں میں بیٹھ کر تم دونوں کی گفتگو سنوں گا, لیکن یہاں نہیں, پہلے تم یہاں سے جاؤ. حضرت فاطمہ کہتی ہیں کیا میرے باپ بھی مجھے اپنے گھر سے بھگائیں گے؟ کیا مجھے اپنے باپ کے گھر میں جگہ نہیں ملے گی؟ فرمایا تم جگہ کی بات کرتی ہو. آئے میری بیٹی, اگر میرے گھر میں آج تیرا انتقال ہو گیا اس حال میں کہ تم علی سے ناراض ہو کر میرے گھر میں آئی ہو, اور اگر آج تمہارا انتقال ہو گیا تو کعبے کے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں محمد تیرا جنازہ نہیں پڑھائے گا, محمد تجھے قبر میں نہیں اتارے گا, محمد تیرا جنازہ نہیں پڑھائے گا. اپنی بیٹیوں کو پٹیاں پڑھانے والی عورتوں سن لو, 24 گھنٹے فون پر سبق و پہاڑے پڑھانے والی عورتوں سن لو کہ بیٹی ایسا کر, بیٹی ایسا کر. یہ سارے ڈرامے ساس بھی کبھی بہو کی دیکھ دیکھ کر تم نے اپنی لڑکیوں کو بھی بگاڑ دیا ہے. یاد رکھنا تمہارا اپنی بیٹیوں کو پڑھا چڑھانا اور ان کو حمایت کرنا تمہاری بیٹیوں کا گھر بگڑواتا ہے. محمد رسول اللہ نے صاف کہا اسی وقت بوڑھیا بستر اٹھاؤ اور اپنے گھر جاؤ, میں تمہارے گھر آؤں گا, تمہاری اور علی دونوں کی بات سنوں گا. کہا مجھے آپ اپنے گھر سے بھگائیں گے, کیا اس گھر پہ میرا حق نہیں؟ فرمایا اگر اس حال میں تمہارا انتقال ہو گیا کہ علی سے تم ناراض رہیں, گھر تو چھوڑو, میں تمہارا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا اور تمہیں قبر میں نہیں اتاروں گا. اب سوچ رہی ہوں گی غلطی تو اس کی ہے, یا غلطی کی بات ہی نہیں ہے, کوئی غلطی کی بات نہیں ہے.
اٹھو پہلے گھر جاؤ. مولانا صاحب کیا کہہ دیا ہے، اس میں تو ہر گھر کی عورت ملوث ہے. جو شادیاں کرنے والی ہیں وہ بھی اب سوچ رہی ہوں گی یہ تو کنیکشن ہی کاٹے دے رہا ہے. جس گھر میں جا رہی ہوں گی وہ بھی سوچ رہی ہوں گی اس کی بیٹی میرے گھر میں آ رہی ہے، اچھا وہ یہ پہلے ہی بتا دیا. اب پہاڑے تو نہیں پڑھائے گی کم سے کم. شریعت پہ ہم چلنے لگے تو بیٹیوں کا بھی گھر بن جائے، ہمارے بھی گھر بن جائیں، بہنوں کے بھی گھر بن جائیں. شریعت تو گھر بسانے آئی ہے، اجڑوانے نہیں آئی ہے. میرے بھائیوں غور کیجئے، وہ جنت کو پانے کے لیے نیک کام کریے اور آگے بڑھیے، حصول جنت کے لیے نیک کام کریے اور جنت بہت آسانی کے ساتھ مل سکتی ہے. ایک حدیث سن لیجئے، جنت کتنی آسانی سے. ما منکم من احد یتوضأ فیحسن الوضو، تم میں سے جس نے وضو بنایا اور اچھی طریقے سے وضو بنایا. وضو بنانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ اچھی طریقے سے وضو بنانا. ایسا نہ ہو بہار میں ایک جگہ وضو بنا رہا تھا، ایک آدمی آیا وضو بناتے ہوئے، مولانا صاحب کتنی رکعتیں ہو گئی؟ میں نے کہا 2 ہو گئی. جلدی سے مارا چھکا، بھاگا آگے، اللہ اکبر. اس نے پتہ نہیں کب وضو بنایا اور جا کے 2 رکعت مل گئی. ہم نے جب تک وضو بنایا ہماری ایک اور چلی گئی، تیسری چلی گئی، ہمیں ایک ملی، اس کو دونوں مل گئی. مطلب 4 تھی 2 چھوٹی تھی. میں نے کہا 2 چھوٹ گئی ہیں، 2 رہ گئی ہیں. جلدی سے مارا بھاگا، اس کو دونوں مل گئی. اور ہم جب تک وضو بنا کے بھیجے پہنچے تب تک ہماری ایک اور نکل گئی. ایسا وضو نہیں، اسی لیے پہلے شرط لگا دی، ما منکم من احد یتوضأ فیحسن الوضو، تم میں سے جس نے وضو بنایا اور اچھی طریقے سے وضو بنایا. یہ ٹوٹیاں بدلو اپنے یہاں کی اگر ویسی لگی ہے تو، یہ گھمانے والی وہ والی لگائیے. ایسے لیجیے، ہاتھ میں پانی بند کر دیجیے، پھر یہ ٹوٹی کھول دی، اب بنا رہے ہیں، اسی میں پانی پھک رہا ہے، پورا گر رہا ہے. 2 مدھ پانی میں 2.5 کلو کا 4 مدھ کا 1 سا ہوتا ہے. 2.5 لیٹر میں چھوڑیے 4 لیٹر کا، 4 مدھ کا 2.5 لیٹر، 2 مدھ کا 1.25 لیٹر. اتنے پانی میں اللہ کے رسول وضو بنا لیا کرتے تھے. اتنے پانی میں. یہاں تو ہمارے باپ کا راج چل رہا، پانی فری مل رہا، چھوڑ دیں. آپ ٹوٹی سے یہ لیجئے، بند کر دیجئے ٹوٹی، یہ ملیے، پھر دائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں ہاتھ میں، وَخَلِّلْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، پھر بائیں ہاتھ کی انگلیاں دائیں ہاتھ میں، پھر اس کے بعد دوبارہ پانی لیجئے، پھر ایسا ہی کریے، پھر پانی لیجئے، پھر ایسا ہی کریے. اس کے بعد پھر پانی لیجئے کلّا کرنے کے لیے، آدھا پانی منہ میں اور آدھا پانی ناک میں. یہ وضو کا سب سے اچھا طریقہ ہے، آدھا پانی منہ میں اور آدھا پانی ناک میں. ایسے شروع میں نہیں ہوگا، اس لیے گھر میں بھی جاؤ تو یہ عادت ڈالتے رہو. شروع میں آدھا لوگے تو کبھی پون چلا جائے گا، کبھی ہو سکتا پورا چلا جائے، ناک کے لیے کچھ نہ بچے. شروع میں ایسا ہی ہوگا کیونکہ ابھی تک کیا نہیں ہے. تو کوشش کرو آدھا پانی منہ میں اور آدھا ناک میں. پھر یہ دائیں ہاتھ کی انگلیاں دانتوں پہ رگڑیے اور بائیں ہاتھ کا انگوٹھا اور انگلی ناک میں ڈالیے، ایسے کریے. پھر اس انگوٹھے سے اس کو دبائیے اور کس کے جھاڑیے. میں زور سے نہیں جھاڑوں گا، بتاؤں گا نہیں آپ کو یہاں پر. ایسے کس کے جھاڑیے او کر کے، پھر اس ہاتھ سے یہ پکڑیے، پھر کس کے جھاڑیے، پھر دونوں ہاتھ سے ایسے. یہ وضو کا طریقہ پورا پڑھیے، زاد المعاد میں علامہ ابن قیم نے پورا نقل کر دیا ہے میرے بھائیوں. یہ ہے اچھی طریقے سے وضو بنانا. پھر دوبارہ پانی لیجیے، آدھا منہ میں آدھا ناک میں، پھر ایسے ہی کریے. پھر تیسری بار، پھر آپ 3 مرتبہ چہرہ دھوئیں، 3 مرتبہ ہاتھ تک، یہ کونی تک ہاتھ دھلیں. پھر سر کا مسح کریں پورا، چاہے کتنے بڑے بال ہوں، زلفیں نکلی ہوں، جو بھی ہو، وہ ایسے کرتے ہیں مانگ نہ ٹوٹ جائے. یہ ایسے نہیں، پانی لے کے پورا ایسے کرنا ہے. یہ پھر یہاں سے واپس لائیے، جہاں تکیہ لگاتے ہیں یہاں تک لے جائیے، یہاں تک، پھر وہاں سے واپس لائیے. یہ اس کے بعد بھی دونوں انگلیوں کو کان میں ڈال کے اندر ہی اندر گھمائیے. پھر دونوں انگوٹھوں کو یہ لے کر ایسے کریے. یہ ہے کان کا مسح. اور اس کے بعد میں آپ 3 مرتبہ پیر دھلیے. یہ ہے اچھی طریقے سے وضو بنانا. ویسے وضو تو وہ بھی ہے جو مار کے چلا گیا اور اس کی ایک بدعت رکعت نہیں چھوٹی، ویسا وضو نہیں. وضو بنائیے اور اچھی طریقے سے وضو بنائیے. اس کے بعد فرمایا ثم قال، اس کے بعد جس نے یہ دعا پڑھ لی،
اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ، بس اتنی سی دعا. جس نے یہ دعا پڑھ لی، آگے بھی ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، لیکن مسلم شریف کی حدیث میں اتنی ہی دعا آئی ہے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ، بس اتنی ہی دعا پڑھیے آپ، زیادہ نہیں، اتنی دعا پڑھ لیجئے. جس نے اچھی طریقے سے وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد یہ دعا پڑھ لی، الا فتحت لہ ابواب الجنت ثمانیہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، 8 دروازے. لیکن وضو اچھی طریقے سے بنانا پڑے گا. اذا قال المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر، جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو آپ بھی کہو اللہ اکبر. جب مؤذن کہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ تو آپ بھی کہو اشہدو ان لا الہ الا اللہ. جب مؤذن کہے اشہدو ان محمد رسول اللہ تو آپ بھی کہو اشہدو ان محمد رسول اللہ. جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو آپ بھی کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ. جب مؤذن کہے حی علی الفلاح تو آپ کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ. جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو آپ کہو اللہ اکبر. جب مؤذن کہے لا الہ الا اللہ تو آپ کہو لا الہ الا اللہ. ثم قال، مؤذن کے اذان کے کلمات کو ایسے دہرانے کے بعد پھر جس نے یہ دعا پڑھ لی، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وبعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، بس جس نے یہ دعا پڑھ لی، اللہ کے نبی کہتے ہیں قیامت کے دن وہ جہنم کے دروازے پر بھی کھڑا ہوگا، اللہ کی طرف سے مجھے اجازت ہوگی، میں اس کی سفارش کروں گا، حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی اور اللہ میری شفاعت پر اس جہنمی کو بھی جنتی بنا دے گا. کتنی محنت لگ رہی ہے اس کام میں، بس گھڑی پہ نظر رکھنا ہے اور اذان سے 2 منٹ پہلے وضو بنا کر فارغ ہونا ہے اور بیٹھ جانا ہے، مؤذن کے کلمات دہرانا ہے. اس کے لیے صاف لفظوں میں کہہ دوں، آپ کو ہوٹلوں کی چائے چھوڑنا پڑے گی، آپ کو اپنے یار اور دوستوں کا ساتھ چھوڑنا پڑے گا، آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اپنی فیکٹری کے کاروبار چھوڑنا پڑیں گے، اپنا دکان چھوڑنا پڑے گا. اگر جنت چاہتے ہو تو یہ کام آپ کو کرنا پڑے گا. من صابر علی 12 رکعۃ دخل الجنہ، جس نے 12 رکعت 24 گھنٹے میں پڑھ لی، دن و رات میں 24 گھنٹے میں جس نے 12 رکعتیں نماز کی حفاظت کی، مداومت برتی، ان کا خیال رکھا اور ان کو اپنا معمول بنایا، وہ جنت میں داخل ہوگا. وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ سنیے، اللہ کے نبی کہتے ہیں 12 رکعتوں کو اپنا معمول بنا لو. وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ 40 قبل الظہر، امام صاحب ظہر کی نماز پڑھاتے ہیں اس سے پہلے 4 رکعت، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ورکعتین بعد الظہر، ظہر کے بعد امام کے نماز پڑھانے کے بعد 2 رکعت، کتنی ہو گئی؟ 4 اور 2 6. ظہر کی جماعت سے پہلے 4 رکعت اور جماعت کے بعد 2 رکعت، 4 اور 2 6. رکعتین قبل رکعتین بعد المغرب، 2 رکعتیں مغرب کے بعد، 6 اور 2 8. رکعتین بعد العشاء، 2 رکعتیں عشاء کے بعد، 8 اور 2 10. ورکعتین قبل الفجر، اور فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں، کتنی ہو گئیں؟ 12. جس نے ان 12 رکعتوں کی حفاظت کی اور مداومت پر کی، وہ جنت میں داخل ہوگا. اب اس 4 رکعت کو پڑھنے کے لیے آپ کو پہلے سے مسجد میں جانا پڑے گا اور آپ کو جماعت سے پہلے ان 4 رکعتوں کو پڑھنا پڑے گا. اتنا خیال رکھنا پڑے گا. یہ جنت میں جانے کے راستے ہیں اور جنت میں جانے کے لیے جلدی کرو. ایک صحابی ابھی نیا اسلام لائے، دیہاتی ہیں، دیہاتی آئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے کہا جنگ ہو رہی ہے. کہا اللہ کے رسول اس جنگ میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر زندہ بچ گئے تو غازی اور اگر مارے گئے تو شہید. کہ اللہ کے رسول شہادت کے بعد کیا ملے گا؟ فرمایا سیدھے جنت، کوئی حساب و کتاب نہیں. اگر اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے تو جنت، کوئی حساب و کتاب نہیں. وہ انگور کھا رہا تھا، حدیث کے الفاظ، اس نے انگور پھینک دیے اور سیدھے جنگ میں شریک ہو گیا، لڑا اور شہید کر دیا گیا. میرے بھائیوں، انگور کھانے میں کتنا دیر لگتا، لیکن اس نے سوچا کہ اللہ کے نبی نے کہا اگر اس میدان میں لڑے اور لڑکے شہید ہو گئے تو جنتی. اس نے کہا انگور کھانے میں دیر لگ رہی ہے، کیوں نہ ہم میدان جنگ میں جائیں. وہ شریک ہوا اور شہید کر دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی ہے. جنت میں جانے کے لیے اتنی جلدی کہ اس نے انگور بھی نہیں کھائے. تو اس لیے جنت میں جانے والے اعمال ہمیں اور آپ کو کرنا ہے.
اعدت للمتقین، یہ جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ جمعہ کا خطبہ میرا پورا کا پورا اسی پر تھا، تقویٰ اور خوف خدا سے ہمیں اپنی زندگی کو معمور کرنا ہے۔ تقویٰ ہماری زندگی میں، تقویٰ ہمارے معاشرے میں، تقویٰ ہمارے سماج میں، تقویٰ ہمارے کاروبار میں، تقویٰ ہمارے رزق میں، تقویٰ ہمارے کھانے پینے میں، تقویٰ ہمارے بچوں کے ساتھ رہن سہن میں، تقویٰ ہماری بیوی کے ساتھ عدل و انصاف میں، تقویٰ زندگی کے ہر گوشے میں ہونا چاہیے۔ اگر یہ تقویٰ اگر ہمارے اندر پیدا ہو گیا تو یقیناً میرے بھائیوں ہم انشاءاللہ جنت کے مستحق بنیں گے۔ مجھے تو آدھا پون گھنٹہ بولنا تھا لیکن 1 گھنٹے سے بھی زیادہ ہو گیا، 10 منٹ زیادہ، بس مجھے نکلنا بھی ہے میرے بھائیوں۔ صبح فجر سے پہلے ہمیں لکھنؤ ٹچ بھی کرنا ہے۔ آپ سے رخصت ہوتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ جو کچھ آپ نے سنا انشاءاللہ آپ عمل کریں گے۔